اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں اور انہیں 10 سال تک حضور کی خدمت کا موقع نصیب ہوا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 7-8 سال عمر تھی اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا. کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی. 10 سالوں میں ایک بار بھی حضور نے مجھے اف تک نہیں کہا. کبھی ایسا ہوتا کہ مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو ازواج مطہرات میں سے کوئی مجھے کچھ کہنا چاہتا تو حضور فرماتے چھوڑو اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی. کہتے ہیں حضور نے مجھے بہت کچھ ارشاد فرمایا. ان باتوں میں سے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ارشاد فرمائی ایک بات یہ ہے. حضور نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. کہہ دیں سبحان اللہ. یہ وہ الفاظ ہیں جو حضور نے اپنی زبان نبوت سے ادا کیے ہیں. حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں وہ پائی جائیں تو وہ ایمان کی لذت پا لے گا. ایمان کا سرور اسے نصیب ہو جائے گا. حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں. حلاوت کس کو کہتے ہیں؟ مٹھاس کو. ایمان کی ایک مٹھاس ہے جو ایمان محسوس کرتا ہے. جس طرح عبادت کا ایک لطف ہے، ذائقہ ہے، نماز کا ایک لطف ہے، قیام کا ایک مزہ ہے، سجدے کا ایک مزہ ہے، سحری کا اپنا لطف ہے، افطاری کا اپنا لطف ہے، صلاۃ التراویح کا ایک اپنا لطف ہے، اعمال کی ایک حلاوت ہے. پھر اعمال کی مختلف اوقات میں حلاوت الگ ہے. اگر فجر کے وقت نماز پڑھو تو اس کا لطف اور ہے. سمجھا رہی؟ اگر فجر کے وقت نماز پڑھو تو اس کا لطف کچھ اور ہے. اگر تہجد کے وقت پڑھو تو اس کا مزہ اپنا ہے. دوپہر کے وقت پڑھو تو اس کا اپنا لطف ہے. اور وہی نماز ماہ رمضان میں اگر نصیب ہو جائے تو پھر لطف اور ہے. اس طرح مقامات کے فرق سے ان کی حلاوت میں فرق ہوتا ہے. گھر میں نماز پڑھو تو لطف ہے، مسجد میں جا کے پڑھو تو لطف ہے. اگر پیشانی کو حرم کا صحن مل جائے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر. اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں. میں رویا میں رویا
رویا میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح مقامات کے فرق سے ان کی حلاوت میں فرق ہوتا ہے۔ اگر پیشانی کو حرم کا صحن مل جائے تو پھر مزہ اور ہے، اور اگر ریاض الجنہ کی دھرتیں مل جائے تو پھر لطف وہی کچھ اور ہے۔ افطاری گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کرو تو مزہ ہے، اب دوستوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں، ہر ایک افطار کی الگ حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر افطار کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے، سامنے افطار کی چیزیں پڑے ہوں اور آنکھوں کے سامنے سبز گنبد ہو، کیا منظر ہوگا۔ اگر افطاری کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے تو پھر اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہے۔ تو ہر عمل کا ایک ذائقہ ہے، ایک لذت ہے۔ اسی طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے جو مومن محسوس کرتا ہے، لیکن وہ پائے گا کون؟ تو حضور نے فرمایا، سنیں، جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا۔ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول اتنے محبوب ہوں کہ کوئی اور چیز اتنی محبوب نہ ہو۔ جب دل کی یہ کیفیت پائے گا تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا۔ دوسری چیز، بندہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ جس سے بھی پیار کرے، جس سے بھی محبت کرے، اس کی وجہ سے ہی کرے۔ ہم نے نہ قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، ہم نے نہ قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئے وہیں ڈوب گئے۔ میں تصور میں ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ حضرت ابو کبشہ انماری بیان کرتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے مال اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، جب کسی پہ کوئی شخص ظلم کرے اور وہ اس پہ صبر کرے تو حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اس نے صبر کر لیا، لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ تو دب گیا، اپنی ناک بچانے کے لیے چڑھ پڑا، پھر لڑائی کا بازار گرم ہو گیا، سالہ سال مقدمہ بازی رہی، جنگ و جدل رہا، دونوں طرف سے عجیب الجھاؤ رہا، تو اپنی ناک بچانے کے لیے، آبرو بچانے کے لیے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے صبر کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، اس صبر کرنے کی برکت سے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ تیسری چیز حضور نے فرمائی، اگر کسی شخص نے سوال کا دروازہ کھول دیا، مانگنا شروع کر دیا، تو حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا، یعنی ساری زندگی اس کا فقر ختم نہیں ہوگا۔ 3 دعائیں ایسی ہیں، آخری روایت عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، 3 دعائیں ایسی ہیں جو کسی صورت میں رد ہی نہیں ہوتی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ پہلی، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کہا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی دعا اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مسافر کی دعا جو واپس پہنچنے سے قبل کرے، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، یہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، اللہ اپنے کرم سے انہیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع
واسع الکرمی۔ الہی ان سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی جن احباب نے درس قرآن و حدیث سنا، الہی پورا دن انہیں برکتیں نصیب فرما۔ جو اس مسجد کے حوالہ سے تعاون کرتے ہیں ان کے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ تمام کے روزوں کو، قرآن مجید کی تلاوت کو، شب زندہ داری کو، نماز تراویح کو، سجدوں کو، تمام تر اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے حبیب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک۔